جو ہسٹری ہے اس میں پہلی دفعہ غریب کے لیے ایک روڈ میپ دیا گیا جو انہوں نے کبھی بھی نہیں دیا، کبھی بھی نہیں دیا، اور ان کو مشکل پڑ گئی۔ اب 4 ملین سب سے نچلے جو انکم والے لوگوں کو جب گھر مل جائیں گے، جب ان کی ایگریکلچر جو ہے ان کو انٹرسٹ فری لون ملیں گے، کاروبار کے لیے انٹرسٹ فری لون ملیں گے، صحت کارڈ ملے گا اور اسکل ڈیولپمنٹ ملے گی، تو یہ تو فارغ، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ کنسپچولی میری بات کرتے ہیں، دے شوڈ ٹیل می، اتنی بڑی کنسپچل کسی نے کوئی ایسی 74 سالوں میں کہی؟ لوگوں نے بہت بات کی جی ہم روٹی بھی دیں گے اور یہ بھی دیں گے، فلان دیں گے، کسی نے یہ چیز کہی اور یہ ہم نے کہی ہے؟ تو کنسپچولی اگر یہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے تو یہ جا کے اپنا ذرا تھوڑا سا سوچیں اس کے بارے میں۔ فگر جو ایڈ اپ نہیں ہوتے وہ ان کے بارے میں، وہ تو یار اکانومسٹ جتنی مرضی باتیں کریں، ہم نے تو جو فگرز ہیں رکھے ہیں، اور ہمارا تو کام، میرا تو کام بڑا سمپل ہے، یہ میں نے فگرز رکھے ہیں اور پھر کر کے دکھا دیں گے۔ ہم کرنے والوں میں سے ہیں، ہم باتیں کرنے والوں میں سے نہیں ہیں خرم بھائی۔ تو آگے چلتے ہیں، اب جو چیدہ چیزیں ہیں وہ میں پکڑ لیتا ہوں کیونکہ اس میں تو ابھی بڑی تقریریں ہوئی ہیں۔ پہلی بات کہ انفلیشن کی بات ہوئی۔ انفلیشن جو ہے اگر یہ دیکھیں تو کور انفلیشن تو ابھی بھی 7% ہے، ان کے وقتوں میں بھی 7% تھی، لیکن فوڈ انفلیشن بڑھی ہے۔ جو میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ایگریکلچر کے اوپر انہوں نے پیسے خرچ نہیں کیے پچھلے کئی حکومتوں نے، اس کی وجہ سے ہم اب جو آپ یہ خود کہہ رہے ہیں، ان کے چند ممبران کہہ رہے تھے، ہم امپورٹ کرتے ہیں، اب ہم گندم امپورٹ کریں، چینی امپورٹ کریں، دالیں امپورٹ کریں، گھی تو پہلے بھی امپورٹ کرتے تھے، اور انٹرنیشنل پرائسز پہلے کہہ چکا ہوں کہ 10 سال میں اتنی بلندی پہ نہیں تھی جتنی اب ہے۔ تو جب آپ امپورٹ کریں گے تو آپ ظاہر ہے وہ انفلیشن بھی امپورٹ کریں گے۔ تو اس وقت جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے اس کا ایک ہی چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ایگریکلچر کو بڑھاوا دیں اور اس کی پروڈکشن بڑھائیں۔ 17-18 کے بیچ میں ایگریکلچر پہ 1.6 ارب روپیہ رکھا گیا تھا، اس کمنگ بجٹ کے میں 63 ارب روپیہ رکھا گیا، اور اس کے بیچ میں اگر ایڈ کر دوں جو ہم نے اس وقت ایگزمپشن نکالنی تھی فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈ، وہ 100 ارب تھا، وہ نہیں نکالی، تو آپ اندازہ کریں ہم 150 ارب روپیہ جو ہے ایگریکلچر پہ لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اس پہ کام ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہ باتیں اب چھوڑ دیں، ذرا اس پہ توجہ دیں، جو امینڈمنٹس ہیں اس کے اوپر ذرا توجہ دیں۔ اب بات آئی کہ جناب غربت جو ہے، غربت بڑھ رہی ہے۔ میں نے تو آپ کو کہا نچلے 4 ملین جو لوگوں کو ہم نے جا کے ڈائریکٹ انٹرونشن کرنی ہے، ٹرکل ڈاؤن کے اوپر ہم نہیں وہ انحصار کریں گے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ڈائریکٹ ایکشن کر رہے ہیں، نہیں ہوا کبھی پہلے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں غربت، ہم غربت کو کم کریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے چند سالوں کے بیچ میں نیچے خوشحالی ہوگی۔ آج تو بالکل صحیح ہے، آج تو یہ ہے کہ آپ نے اگر اکانومی کو شرنک کیا، اور کیوں شرنک کیا ہم نے، کیونکہ 20 بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ چھوڑ کے گیا ہے آپ، اس کو سنبھالنے کے لیے ہمیں IMF جانا پڑا، IMF نے کنڈیشنالٹیز لگائیں، اکانومی کو شرنک کیا اور کووڈ ہو گیا۔ تو آپ دنیا کے اور ملکوں کو دیکھ لیں، وہاں کیا ہوا، کووڈ کی وجہ سے نیگیٹو گروتھ ہوئی۔ تو آپ اس چیز کو یہ نہ کریں، یہاں پالیٹکس نہ کریں، ہم یہاں جو چیز ہے جو میرٹ پہ بات کریں، تو میں تو میرٹ والا آدمی جی، میری تنقید کریں، میرٹ پہ کریں، میں انشاءاللہ اس کو ٹھیک کروں گا۔ لیکن اگر اس قسم کی آپ باتیں کریں کہ ساری دنیا کے بیچ میں نیگیٹو گروتھ ہو رہی ہے اور اگر ہمارا یہاں غربت بڑھی ہے تو اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں۔ اب باتیں کرتے ہیں جی اریسٹ وارنٹ کی۔ یہ میں کہہ چکا ہوں وائنڈنگ اپ کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اریسٹ کریں گے، وہ سیکشن 203 کو ہم نے اس میں آپ دیکھیں گے ریفارم کر دیا، ری رائٹ کر دیا، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ پاورز FBR کے پاس نہیں ہوں گی۔ یہ جو تھرڈ پارٹی وغیرہ جب جو ولفل جو ہے ٹیکس ڈیفالٹر ہے اس کے اوپر، اور جس کا جو ہے 2.5 کروڑ روپے سے اوپر کا ٹیکس ہوگا، وہ نہیں اگر انکم ہوگی نہیں دے گا، تو اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، بٹ کمیٹی ہوگی جو میں ہیڈ کروں گا۔ لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ولفل ٹیکس ڈیفالٹرز کو ہم بالکل چھوڑ دیں،
آپ کو معلوم ہے اس وقت ہمارے پاس لسٹ جو ہے 1.5 کروڑ لوگوں کی ہے جس کے پاس ہماری پوری انکم پروفائلز ہمارے پاس آ گئی ہیں. ہم چھوڑ دیں ان کو؟ پچھلے 72 سال 74 سال تو ہم نے چھوڑ دیا. تو نتیجہ کیا ہوا جناب اسپیکر کہ ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی وہی 10% پہ پھر رہی ہے. 10-11 اور یہ نہیں ہے کہ یہ ان 3 سالوں میں یہ پچھلے آپ دیکھ لیں جب سے پاکستان بنا ہے اس سے آگے گئی نہیں ہے کبھی. 10-11 میکسیمم 12. تو اگر ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی 20% تک نہیں لے کے جائیں گے اور 6 سے 8% تک گروتھ نہیں کریں گے تو ہم اپنے لوگوں کا کیسے خیال رکھیں گے؟ تو جب یہ اس سائڈ پہ ہوتے ہیں تو اور بات ہو رہی ہے. اب ادھر چلے گئے ہیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب لیکن اگر بالفل ڈیفالٹر ہوا اور ہمارے خیال میں اس نے پیسے نہیں دیے تو یہ رائٹ ہمارے پاس ہوگا جو میں ایکسرسائز کروں گا. وی ول اریسٹ دوز پیپل ہو آر بالفل ڈیفالٹرز آف ٹیکس. اب جناب باتیں کہی کہ ٹیکسیشن ہم نے ٹیکسیشن ریشنلائز کر دیا ہے. آپ اپنی یہ کتاب پڑھیں اس کے بیچ میں باتیں ابھی بھی وہی ہو رہی ہیں. آن لائن پلیٹ فارمز پہ ٹیکس ہے ختم کر دیا ہے بھائی. صرف ان رجسٹر کے اوپر آن لائن اگر پلیٹ فارم جاتا ہے تو اس کو 2% دینا پڑے گا وچ از نتھنگ. تو باقی جو ہے رجسٹر کے اوپر ہم نے وہ پہلے جو لگایا تھا ختم کر دیا. ہم نے یہ فوڈ آئٹم جس کے بیچ میں فلاور ہے ملک ہے چکن فیڈز ہے اس کے بعد پروویڈنٹ فنڈ ہے میڈیکل ہے پینشنز ہیں انٹرنیٹ ہے ایس ایم ہے یہ سارا ختم کر دیا جو میں نے اپنی تقریر میں کہہ چکا ہوں. پھر سے آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. ایگریکلچر سر ایگریکلچر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ 17-18 میں ایگریکلچر پہ فیڈرل لیول پہ 1.6 بلین خرچ ہوا تھا. اس وقت ہمارا فیڈرل لیول پہ 62 بلین روپیز ہے جو ہم خرچ کر رہے ہیں اور پروونسز اس سے بھی زیادہ کر رہے ہیں. اور جو میں نے ایگزمپشن کی بات کی فرٹیلائزر کے اوپر 70 بلین ہے اور پیسٹیسائڈ پہ 30 بلین کی ایگزمپشن ہم نے ابھی رکھی ہوئی ہے. تو یہ نہ کہیں گے ہم اس کے اوپر نہیں. اب ایک مسئلہ آیا اور بڑا مسئلہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے ٹیکس جو آن کاٹن اور اس کو بنولا. یہ ٹیکس کاٹن پہ نہیں ہے. کاٹن آپ نے کی آپ نے جنر کو دی جنر نے وہ جن کی اور سپنر کو بیچی. جب سپنر کو بیچی تو وہ ایک قسم سے ایک چین کا پہلا سٹیپ ہے. اس نے ادھر سے بیسیکلی ان کو چارج ہوا جیننگ فیکٹریز کو اور اس نے ٹیکسٹائل والے سپنر سے پیسے لے لیے واپس. وہ پہلے ٹیکس 10 تھا اب 17 ہے. لیکن دیٹ از لائک ایوری ادر انڈسٹری. دوسرا بنولا والا جو وہ سیڈ کو اپنے پاس تھوڑی رکھ دیتا ہے. وہ جا کے جو آئل جو میکنگ کمپنیز اس کو بیچتا ہے. تو اس کے اوپر لگے گا اور اس نے واپس لے لینا ہے جو آئل ایکسپیلرز ہیں وغیرہ. تو ان کو تو کچھ نہیں ہونا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے نہیں لگا ہوا تھا تو ابھی بھی نہیں لگنا چاہیے. تو ہم یہ ریشنلائزیشن کر رہے ہیں تو اس کے بیچ میں ان کے اوپر بوجھ کبھی بھی نہیں آئے گا. اب بات ہوتی ہے جناب کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی بات ہوئی. انڈائریکٹ کون سے ٹیکسز ہم نے ایسے لگا دی؟ یہ آگے سمجھنے کی کوشش کریں کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا کیا ہم نے ریٹ بڑھا دیا ہے 17% زیادہ ہو گیا. ایز اے میٹر 17% سے کہیں کم ہو گیا. کئی چیزوں پہ ہم نے کم کر دیا. اگر تھوڑی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ٹیکسز جو ہے ہماری ٹریڈ جو کہ 18 ٹریلین روپے کی ٹریڈ ہے 18 ٹریلین روپے کی ٹریڈ ہے وہ ٹیکس نیٹ میں ہی ہے نہیں ہے. اس میں سے صرف 3.5 ٹریلین ٹیکس نیٹ میں ہے اور 150 ارب روپیہ ہمیں ادھر سے ملتا ہے. ہم کوشش کریں گے اس بجٹ میں کہ وہ ہم نیٹ بڑھائیں. جب وہ نیٹ بڑھائیں گے تو اماؤنٹ آف انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہ ہمارے پاس زیادہ اکٹھا ہوگا. لیکن کنزیومر پے کر رہا ہے. ابھی وہ پیسے دے رہے ہیں اپنے اس سے لے رہے ہیں کنزیومر سے. وہ سیلز ٹیکس لے رہے ہیں جو ہمیں نہیں دے رہے. تو جب ہم ان سے لیں گے تو ہمارا جو بیسیکلی بیس تو بڑھے گا. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیا ٹیکس لگا رہے ہیں. تو ذرا تھوڑے سمجھیں. میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا انڈائریکٹ ٹیکس جو آپ بات کر رہے ہیں. ہم صرف یہ ہے کہ وہ ٹریڈ ہے 18 ٹریلین کی ٹریڈ ہے اور 3.5 ٹریلین جو ہے وہ صرف کیپچر ہو رہا ہے. ہم اس کو جا کے 3, 4, 5 ٹریلین اور بڑھائیں گے تو اس کے اوپر جو ٹیکس کلیکٹ ہوگا تو وہ تو ہمارا جو سیلز ٹیکس تو بڑھاوا ہوگا. سو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ عام آدمی کو وہ ٹیکس لگ گیا ہے کیونکہ وہ دکاندار اس سے ٹیکس لے رہا ہے. سو اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی چیز تھی. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں اینڈ پہ یہ کہوں گا کہ یہ بل جو ہے میں نے آج امینڈمنٹس دی ہیں اس پہ خدا رہا آپ توجہ دیں. اس کو آج ڈسکس کریں اور اس کے بعد لیٹس گیٹ اوور اٹ. بہت شکریہ.
وزیر خزانہ شوکت ترین قومی اسمبلی میں گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھ پر تنقید میرٹ پر کریں برداشت کروں گا، جبکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ زراعت کے لیے 63 ارب روپے مختص کیے ہیں اور انشاءاللہ اگلے چند سالوں میں نچلی سطح تک خوشحالی ہوگی. وزیر خزانہ شوکت ترین نے یہ کہا کہ کیا ٹیکس نہ دینے والے 1.5 کروڑ افراد کو چھوڑ دیں، یہ سوال انہوں نے کیا، جبکہ انہوں نے تنقید کی گزشتہ حکومتوں پر. اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہ کہیں. میں ایک دفعہ دوبارہ پوچھوں گا، وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہ کہیں. جی میرے خیال میں اکثریت کا جواب ہاں میں ہے، نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے. شکوار غور، اب بل کو شکوار پیش کیا جاتا ہے. ووٹنگ کرائیں جی، ووٹنگ کرائیں. ایک دفعہ یہ دوبارہ میں پٹ کرتا ہوں، انہوں نے کاؤنٹنگ کی ڈیمانڈ کی ہے. وہ تمام اراکین آنے دیں جی. میں دوبارہ میں نے پٹ کیا ہے، دوبارہ میں نے کیا ہے. وہ سارے آ رہے ہیں، سارے آ جائیں. ادھر سے بھی آ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھو، سر طرف دیکھو، پیچھے سے بھی آ رہے ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں. تمام اراکین سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں. ووٹنگ کا عمل شروع ہے، اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں. دوبارہ سے میں یہ پٹ کروں گا، تمام اراکین سے گزارش ہے اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں. یہ رول کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ بیٹھ چکی ہو سیٹ پہ پہلے، آپ کو پتہ ہے. گنتی کروائیں جی. یہ کون چیلنج کر رہا ہے جی؟ جی نواب تالپور صاحب، مائک آن کریں جی. Sir, I challenge it. It should be voted. جی گنتی کرائیں. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری، فائنانس بل کی منظوری ہو گئی ہے اور اس حوالے سے جو شکوار جو ہے منظوری وہ اب کی جا رہی ہے اور شکیں پیش کی جا رہی ہیں. اپوزیشن کا احتجاج بھی سامنے آیا، لیکن اب شکوار جو ہے وہ ووٹنگ کی جا رہی ہے. آئین میں لکھا ہوا ہے کوئی بھی جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے یا جس کا ووٹ نہیں ہے، جو اس ہاؤس کا ممبر نہیں ہے، رکن قومی اسمبلی نہیں ہے، اس کا شمار نہیں ہوتا وہ ووٹ، نہ اس کا ہوگا. اسلام آباد میں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی زیر صدارت اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. اس سے پہلے فائنانس بل کی منظوری دی گئی تھی اور شکوار اس وقت ووٹنگ کا عمل جاری ہے. اپوزیشن کی جانب سے اس کو چیلنج بھی کیا گیا. شک 2 کو اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر، کیا صورتحال ہے اس وقت اسمبلی کی وہاں پر؟ جی ڈپٹی اسپیکر نے تحریک کو منظوری کے لیے پیش کی تھی، لیکن اس کو اپوزیشن نے چیلنج کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ڈپٹی اسپیکر نے کاؤنٹنگ کے احکامات جاری کیے کہ فوری طور پر کاؤنٹنگ کی جائے. تو حکومتی ارکان پہلے ان کی گنتی کی گئی، رائے شماری کی گئی، اور اب اس وقت اپوزیشن کے جو ارکان ہیں جنہوں نے چیلنج کیا تھا اس تحریک کو، ان کی اب اس وقت رائے شماری ہو رہی ہے. تو جو ہی ان کی رائے شماری ہو جائے گی تو اس کے بعد باضابطہ طور پر اس پروسیس کا عمل آگے بڑھے گا. یہ تحریک ہے صرف اس بل کی تحریک کو منظور کرنے کے حوالے سے جو پٹ کی تھی، تو اس کے بعد شکوار منظوری کا عمل جو ہے باضابطہ طور پر شروع ہوگا. اس میں کچھ ترامیم بھی ہیں فائنانس بل میں جو کہ حکومت کی طرف سے بھی آئی ہیں، تو اس پر اپوزیشن اپنی رائے کا اظہار کرے گی. لیکن اس وقت جو ہے وہ تحریک کی منظوری کے لیے رائے شماری کا عمل جاری ہے. تو اظہر، یہ کون سی ترمیم ہے جس پر ووٹنگ ہو رہی ہے ابھی؟ یہ ترمیم نہیں ہے، یہ فائنانس بل جب قومی اسمبلی کے اندر پیش کیا جاتا ہے تو وہ تحریک پیش کی جاتی ہے،
اب اس تحریک کو چیلنج کیا گیا ہے. اب یہ تحریک اگر منظور ہو جاتی ہے تو فردر پروسیس جو ہے اس بل کی منظوری کا وہ اس کے بعد آگے بڑھے گا. اگر تحریک ہی ناکام ہو جاتی ہے تو اس وقت حکومت کو ناکامی ہوگی، لیکن اس وقت حکومتی ارکان کی تعداد کافی زیادہ ہے اور بآسانی یہ تحریک منظور ہو جائے گی، جس کے بعد فنانس بل کی منظوری کا عمل جو ہے وہ شکوار شروع ہوگا. تو اثر ابھی شک 2 کو چیلنج کیا گیا تھا، تو اپوزیشن کی جانب سے کون سا رکن ہے وہ جس نے یہ چیلنج کیا تھا؟ پیپلز پارٹی کے نواب یوسف تالپور ہیں، انہوں نے چیلنج کیا تھا، کیونکہ جب یہ تحریک پیش کی گئی تھی تو اس وقت اسپیکر نے ہاں یا نہ کی صورت میں اسپیکر رائے لیتا ہے ارکان سے. تو چونکہ اس وقت اپوزیشن کی یہ خیال تھا کہ ان کے ارکان کی تعداد زیادہ تھی، نہ کی صورت میں آواز جو ہے انہوں نے لگائی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اس کو چیلنج کیا کہ وہ دوبارہ گنتی کرائی جائے، کیونکہ اپوزیشن کا یہ خیال تھا کہ شاید ان کے ارکان کی تعداد زیادہ ہوگی. اس لیے ڈپٹی اسپیکر نے رائے شماری کے احکامات جاری کیے. تو اس وقت حکومتی ارکان کی پہلے گنتی کی گئی اور اب اپوزیشن کے ارکان جو ہیں وہ ان کی رائے شماری ہوگی. یہ گنتی جاری ہے. ٹھیک ہے، گنتی اس وقت جاری ہے، رائے شماری کا عمل جاری ہے. اپوزیشن نے اس کو چیلنج کیا ہے شک 2 کو، اور فائنانس بل کی شک وار منظوری اس وقت جاری ہے. اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی زیر صدارت یہ اجلاس ہو رہا ہے، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو ہاؤس کا ممبر نہیں ہے اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. تو جیسے کہ حکومتی اراکین کی تعداد یہاں پر جاری ہے اور زیادہ ہے، اور اظہر فاروق ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ یہ بل منظور ہو جائے گا، تعداد جس کی زیادہ ہوتی ہے بل منظور ہو جاتا ہے. تو اپوزیشن کی تعداد یہاں پر کم ہے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے رکن ہیں جنہوں نے اس شک کو چیلنج بھی کیا تھا. شک 2 ہے جس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور اسلام آباد میں اس وقت فائنانس بل کی شک وار منظوری جاری ہے. رائے شماری کا عمل اس وقت جاری ہے، جیسے رائے شماری مکمل کر لی جائے گی تو اس تحریک کو منظور کر لیا جائے گا. اظہر فاروق ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس متعلق. اور اس وقت اجلاس بھی جاری ہے. یہاں پر اپوزیشن کی تعداد کم ہے، اور یہ مناظر جو ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس وقت پہنچ چکے ہیں قومی اسمبلی میں، اور آج فائنانس بل کی منظوری دی جانی ہے، جس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان یہاں پر موجود ہیں. حکومتی اراکین اس وقت ڈیسک پر ہی موجود ہیں. ڈیسک بجا کر انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا استقبال کیا. اس وقت اپنی نشستوں پر کھڑے ہیں. وفاقی وزراء بھی یہاں پر موجود ہیں، اور اس وقت اسد قیصر اپنی نشست پر موجود ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں. آج فائنانس بل کی منظوری دی جانی ہے، اور اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ان کے ہمراہ موجود ہیں. علی محمد خان بھی وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ موجود ہیں. انہوں نے ڈیسک بجا کر استقبال کیا وزیر اعظم عمران خان کا، اور اجلاس اس وقت جاری ہے. آپ تشریف رکھ لیں پلیز. جو تحریک کے خلاف ہے وہ کھڑے ہو جائے. آپ نو کراس ٹاک پلیز. نو کراس ٹاک پلیز. تو قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. فائنانس بل کی منظوری دی جانی ہے، اور اس وقت فائنانس بل کی شک وار منظوری دی جانی ہے. رائے شماری کا عمل جاری ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس وقت قومی اسمبلی کے اجلاس میں پہنچ چکے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، جن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم اس بل کو منظور نہیں ہونے دیں گے. آج صبح بلاول بھٹو کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ اس بل کو منظور نہیں ہونے دیا جائے گا. تو ابھی جو اسپیکر ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو اس تحریک کے خلاف ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، اور اس کا عمل جاری ہے. رائے شماری کا عمل بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. تو فائنانس بل کی شک وار منظوری اس وقت جاری ہے. ووٹنگ ہو رہی ہے. شک 2 کو چیلنج کیا گیا ہے اپوزیشن کی جانب سے، جو کہ پیپلز پارٹی کے رکن ہیں. انہوں نے اس کو چیلنج کیا اور کہا گیا ہے کہ ہماری اپوزیشن اراکین کی تعداد کم ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں، جبکہ حکومتی اراکین یہاں پر زیادہ تعداد میں موجود ہیں. اور اظہر فاروق بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ حکومتی اراکین زیادہ ہیں تو یہ بل جو ہے وہ منظور ہو جائے گا. تو اس وقت اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، اور اسپیکر کی زیر صدارت اجلاس جاری ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس وقت یہاں پر اپنی نشست پر موجود ہیں. وفاقی وزراء بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں.
इस वक्त जारी है। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2021 की शिकवार मंजूरी जारी है। आम तौर पर ऐसा होता है कि स्पीकर की जानिब से हाँ या ना में इसका जवाब तलब किया जाता है, और अगर ऐसी सूरत हाल में ज़्यादा लोग ना में जवाब दें तो उसके बाद उसके बाद वोटिंग का अमल जारी होता है। और अपोजिशन की जानिब से जैसे कि चैलेंज भी किया गया, पीपल्स पार्टी के रुकन हैं नवाब यूसुफ तालपुर, उनकी जानिब से इसको चैलेंज किया गया और अभी रायशुमारी का अमल जारी है। 172 मेंबरान तहरीक के हक में हैं, 138 मेंबरान तहरीक के खिलाफ है, लिहाजा तहरीक मंजूर की जाती है। The bill is now taken up class by class. नहीं नया पुट लिहाजा तहरीक मंजूर की जाती है। There is an amendment for insertion of new class 1A standing in the name of Mr. Shaukat Fayaz Ahmad Tareen, Minister for Finance and Revenue. Ji, please, Shaukat Tareen sir, please. Mr. Speaker, I like to move. Please, Mr. Shaukat Speaker, Tareen sir, I move. like to move that in the Finance Bill 2021 as introduced in the National Assembly, the following new clause 1A shall be inserted, namely, amendments of the Stamp Act 1899. In the Stamp Act 1899, the following further amendments shall be made, namely, number 1, in Section 2, for Clause 11, the following shall be substituted. Duly stamped means affixation of an adhesive or impress stamp or e-stamp of not less than the requisite amount, and that the stamp has been legally affixed, used, electronically generated. B. After clause 11, the following 11A shall be inserted, namely, e-stamp means paper printed or partially printed containing a barcode or having any of its unique identification code and such other information as may be specified by the rules, to be generated and printed on deposit of money equivalent to chargeable stamp duty in the account of the government. C. For clause 13, the following shall be substituted, namely, impressed stamp includes A. The label affixed and impressed by the proper officer, B. The stamp embossed or engraved on a stamp paper, and C. E-stamp. And D. In clause 14, after the word recorded, the words and includes an instrument executed in electronic form shall be inserted. 2. In section 10, in subsection 1, after the word stamps, the word or e-stamp shall be inserted, and in subsection 2, in clause A, after the word stamps, the words or e-stamp shall be inserted. 3. After section 32, the following section 32A shall be inserted. 32A, certificate of a designated officer. An officer designated by the government shall be notified in the official gazette, issue a certificate to be genuineness or otherwise of e-stamp for the purpose of evidence in legal proceedings. Now I put the amendment as moved by Minister for Finance and Revenue to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 10 part of the bill. Clause by clause reading. The bill is now taken up clause by clause. Clause 2 amendment. There are 8 amendment clause 2. First amendment standing in the name of Minister for Finance and Revenue. Mr. Speaker, I like to move that in the Finance Bill 2021 as introduced in the National Assembly in clause 2, 1. In sub-clause 1, paragraph D shall be omitted and the existing paragraph E shall be renumbered as paragraph D. In sub-clause 28, in paragraph A, for the proposed clause 1, the following shall be substituted, namely, for subserial number 2 and entries relating thereto in columns 1, 2 and 3, the following shall be substituted, namely,
If any person, as specified in the rules, contravenes the requirement of placement of invoice and packing list inside the import container or consignment, such person shall be liable to a penalty as under: first time 50,000 rupees, second time 250,000 rupees, third time 500,000 rupees, and onward for every recurring violation. Three, for subclass 29, the following shall be substituted, namely: 29. In section 157 in subsection 2, in the proviso for the full stop, a colon shall be substituted, and thereafter the following new proviso shall be added, namely: provided further that where a conveyance found carrying smuggled goods in false cavities or being used exclusively or wholly for transportation of offending goods under clause S of section 2 of this Act has been seized for the third time, no option to pay fine in lieu of the confiscation shall be given. 4. In subclause 35, in paragraph 2, the proposed first schedule in column 1A, the PCT codes 2917.3410, 2917.3490, 32041710, 3918 1000, 5603 1100, 5603 1200, 5603 1300, 5603 1400, 5603 9100, 5603 9200, 5603 9300, 5603 9400, and 5605 0000, and the entries related thereto in columns 2, 3, and 4 shall be omitted. Number B. Against PCT codes 3824, 7800, 5509, 1100, 5509, 1200, 5509, 3100, and 5509, 3200. In column 4, for the figure 0, the figure 3 shall be substituted. C. Again, PCT codes 5903, 1000, 5903, 2000, 5903, 9000. In the column 4, for the figure 11, the figure 16 shall be substituted. D. After code, PCT code 8703, 9000, and the entries relating thereto in columns 1, 2, 3, and 4, the following PCT codes shall be inserted, namely: 9011 1000, stereoscopic microscope 0, 9011 2000, other microscopes for photomicrography, sinophotomicrography or microprojection 0, 9011 8000, other microscopes 9011 9000, parts and accessories 9012 1000, microscopes other than optical microscopes, diffraction apparatus 0, 9012 9000, parts and accessories 9013 1000, telescopic sights for fitting to arms, periscopes, telescopes designed to form parts of machines, appliances, instruments or apparatus of this chapter or section. पढ़ा हुआ तस्वर किया जाए. All amendments. Second standing in the name of Fahim Khan MNA. Fahim Khan MNA. Fahim Khan MNA. Yes, sir. Please. Thank you, Mr. Speaker. Here, I hereby give notice to amendment in the Finance Bill 2021 as introduced the National Assembly Clause 2, that in the Finance Bill 2021 as introduced in the National Assembly in Clause 2 in Subclause 1 in Paragraph D in the proposed Clause 00, the expression either as owner agent for the or agent for the owner shall be deleted. Sir, यहाँ मैं एक बात करूँगा, मैं शुक्रिया अदा करूँगा मिनिस्टर साहब का. Third amendment, standing in the name of Mr. Shahid Khaqan Abbasi, Sardar Ayaz Sadiq, Mr. Khurram Dastagir Khan,
Miss Maryam Aurangzeb, Miss Aisha Rajab Ali, Miss Shazia Fatma Khwaja, Fatma Khwaja, Mr. Irfan Ali Laghari, Chaudhry Muhammad Shahbaz Babar, Dr. Aisha Ghaus Pasha, Rana Iradat Sharif Khan, Rana Tanveer Hussain, Mr. Ali Wazir, Mr. Ehsan Iqbal Chaudhry, and Chaudhry Mohammad Balchis Tahir, Miss Mehnaz Akbar Aziz, Miss Shaista Parvez, Mr. Kaisar Ahmad Sheikh, Miss Romina Khurshid Alam MNA. کون پیش کرے گا؟ راو اجمل صاحب پلیز. جی پلیز. اسپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری ہے اور قومی اسمبلی میں فائنانس بل 2021 کی شکوار منظوری دے دی گئی ہے.